اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ بتایا کہ ہم ایمان والے بندوں کی آزمائش کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ تو گویا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو آزمانا ہی آزمانا ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بتایا کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ سختی انبیاء پر ہوتی ہے، کہ انبیاء کو اللہ رب العزت کی جانب سے اس قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی اور پر اس قسم کی تکلیف نازل نہیں ہوتی۔ اور آپ نے بتایا کہ جو جتنا نیک ہو اسی طرح اس پر تکلیفوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سنت تو رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کے اللہ تعالیٰ دنوں کو پھیرتا ہے، لیکن ایک خاص آزمائش اللہ رب العزت نے ایمان والے لوگوں سے متعلق بھی رکھی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پر ذکر بھی کیا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ آزمائش انسان کے لیے بڑی ہی خیر کا سبب ہوتی ہے۔ اسے اور اہل علم خاص طور پر اس امر کو، اس معاملے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے اور اس کو ایمانی حقیقت قرار دیا کرتے تھے کہ انسان اس بات کا فہم حاصل کر لے کہ آزمائش انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یفقہ من لم یعد البلاء نعمة والرخاء مصیبة، کہ ایسا بندہ فقیہ نہیں ہے جو آزمائش کو نعمت نہیں سمجھتا اور خوشحالی کو مصیبت نہیں سمجھتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات ہے کہ انبیاء صالحین تکلیفوں پر خوش ہوا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کان احدهم لیبتلی بالفقر حتی ما یجد احدهم الا العباءة یحوبها، کہ بعض اوقات انبیاء کو فقر سے ایسا آزمایا جاتا کہ ان میں سے کسی ایک کے پاس سوائے ایک لباس کے جو اس کے سطر کو چھپا دیتا اور کچھ نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ، اور ان میں سے کوئی ایک آزمائش پر ایسے خوش ہوا کرتا تھا جیسے تم میں سے کوئی خوشحالی پر خوش ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہا گیا ہے اذا استكمل العبد حقیقت اليقین صار البلاء عنده نعمہ والمحنۃ منحہ، کہ جب آدمی یقین کی حقیقت کو پا لیتا ہے، اس کو مکمل کر لیتا ہے، تو آزمائش انسان کے ہاں نعمت بن جاتی ہے، تکلیف انسان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی عطا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ایسا ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایمان والے بندے کو آزمایا جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی تکلیفوں پر جو اللہ رب العزت نے جزا مرتب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر جو اس کو یقین ہے، جب اس کا ملاحظہ کرتا ہے، فرماتے ہیں یستلذ البلاء، تو اس کو تکلیف میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرماتے ہیں وَیَرَاهُ نِعْمَةً، اور انسان اس کو نعمت سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے اور ایمان کا ایک مقام اور درجہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اس قدر یقین ہو کہ انسان اپنے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے مقدر کی گئی تکلیفوں کو بھی اور آزمائشوں کو بھی نعمت سمجھنے لگے۔ اور یقیناً جو شخص یہ درجہ پا لیتا ہے، یہی وہ شخص ہے جس نے حقیقت میں ایمان کی مٹھاس کو چن لیا اور ایمان کے ایک اعلیٰ مقام اور درجے کو پا لیا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے صدق دل سے بات کہی ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔